اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ فکری فورم کی ہفتہ وار نشست جو ہر ہفتے کو 4 بجے شروع ہوتی ہے، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے معزز مہمان جناب امین حفیظ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کا جس طرح کے موضوع آپ جانتے ہیں کہ ویب جرنلزم کا کیا مستقبل ہے، کیا امکانات ہیں، خاص طور پہ نئے آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس میں کہاں جگہ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے۔ اس کے لیے ہم نے ایک ایسے مہمان کو دعوت دی ہے جنہوں نے حال ہی میں ایک بہت بڑا رسک لیا ہے۔ امین حفیظ صاحب کا تعارف تو میرا خیال ہے کیا کرایا جا سکتا ہے، ساری دنیا ان کو جانتی ہے ان کے مختلف حوالوں سے، لیکن انہوں نے اس وقت یہ جب ان کی شہرت نصف النہار پر تھی، جیو جیسے ٹیلی ویژن کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے، اور جیو کے اگر ان کو دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ جیو کے چاروں بڑے سینٹرز میں سب سے بڑے رپورٹر جناب امین حفیظ ہی تھے۔ یہ رپورٹر نے ایک بھرپور اخبار نویس ہیں، اپنا منفرد ان کا اسٹائل ہے، بہت منفرد اسٹائل ہے، اور جس طرح انہوں نے مقبولیت حاصل کی، چونکہ کچھ عرصے مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے، ان میں بنیادی بات ایک تو یہ ہے کہ یہ بے حد محنتی آدمی ہیں۔ خبر کا آپ ان کو بتا دیں کہ جی خبر ملتی ہے، خبر فلاں جگہ ہے، تو یہ اوقاف تک چلے جائیں گے اور اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ان کی جان خطرے میں ہے یا نہیں ہے۔ خبر کے پیچھے یہ اس طرح بھاگتے ہیں کہ ایک ان کو اور ایک حامد میر کو میں نے دیکھا ہے کہ خبر کے لیے بے چین، پریشان، جان کا رسک لے جاتے ہیں، اور رپورٹنگ میں انہوں نے بہت کمال کام کیے ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا، آپ کو شاید نہیں معلوم کہ یہ صدر آصف زرداری کے مقابلے میں صدارتی امیدوار بھی رہ چکے ہیں، صدارتی امیدوار باقاعدہ رہ چکے ہیں۔ یہ سب سے انٹرسٹنگ بات ہے، اور میں امین حفیظ صاحب سے درخواست یہ بھی کروں گا کہ وہ اس موضوع پر بھی ضرور گفتگو کریں۔ تو امین حفیظ صاحب کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو سٹائل ہے، جو لاہور کا ٹپیکل لاہوریوں والا جو سٹائل ہے، جس میں رے اور اڑے کا لفظ شدت سے بولا جاتا ہے، انہوں نے اس سٹائل کو تبدیل نہیں کیا، حالانکہ آرام سے تبدیل کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جناب MSR کا بہت بڑا کردار ہے کہ ان کی یہ خواہش تھی کہ جس شہر سے رپورٹ ہو رہی ہو کوئی چیز، اس کا جو لب و لہجہ ہے وہ اسی طرح پیش کر دیا جائے۔ تو امین حفیظ صاحب نے لاہور کی ذمہ داری سہیل وڑائے سے بھی زیادہ اچھے انداز میں سنبھالی ہے۔ تو وہ بہت اچھے طالب علم ہیں، بہت پیارے دوست ہیں، بہت اعلیٰ انسان ہیں، اور ان کو صدارتی ایوارڈ بھی مل چکا ہے، صحافت میں صحافتی ایوارڈ بھی ان کو مل چکا ہے، صدارتی ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ اور میری اور شفیق جالندھری صاحب کی بڑی کوشش کے باوجود یہ کسی یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ پتہ نہیں ان کی کیا بات ہے، آج شاید اس پہ بھی بات روشنی ڈالیں۔ تو میرا خیال ہے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ جناب امین حفیظ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنے خصوصی لہجے میں اپنی گفتگو کا آغاز کریں، موضوع کو بھی کور کریں اور باقی باتوں کو بھی کریں۔ جناب امین حفیظ۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ میں ساتھی رپورٹر محمد صادق کے ساتھ امین حفیظ، جیو نیوز، لاہور۔ مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ کے چیئرمین جناب خالد محمود صاحب اور سیکرٹری تاثیر مصطفیٰ صاحب، انہوں نے مجھے جس پیار اور محبت سے بلایا، سچی بات ہے میں بہت مصروف تھا اور عمرے کی تیاری کر رہا تھا۔ مجھے ابھی کل ہی شام کو ٹکٹ ملا کہ عمرے پہ جانا تھا میں نے۔ میری وائف کہہ رہی تھی آپ نے اتنی 40 سال نان سٹاپ سروس جنگ اور جیو گروپ کو دی ہے، تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے گھر جائیں، وہاں عبادت کریں۔ تو میں اور میرا بیٹا ہم دونوں عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو میں نے مطلب کوشش کی کہ تھوڑا سا ٹہلنے کی کوشش کروں۔ تاثیر مصطفیٰ صاحب سے میرا وہ پیار ہے جی، جنگ گروپ میں ڈیسک پہ رپورٹر کامیاب ہو ہی نہیں سکتا اگر اس کے ڈیسک کے اوپر تعلقات اچھے نہیں ہیں، اگر کاپی ایڈیٹر کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اگر نیوز ایڈیٹر کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ایون جو کاپی پیسٹ کرنے والا ہے اس کے ساتھ بھی اگر اچھے تعلقات نہیں ہیں تو وہ رپورٹر اچھا رپورٹر نہیں ہو سکتا۔ تو تاثیر مصطفیٰ صاحب سے میرا کہہ سکتا ہوں کہ جنم کا پیار محبت والا تعلق ہے۔ اور ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب، انہوں نے تو امین حفیظ بنایا ہے۔ امین حفیظ کچھ نہیں تھا، انہوں نے امین حفیظ کو تراشا خراشا اور
اس دور میں جب میں کتاب لکھنے لگا تھا، جب میں زمانہ طالب علمی میں 86 کی بات ہے، 84-86 بیچ تھا میرا پنجاب یونیورسٹی میں میس کمیونیکیشن میں، اور ہم پہلے ڈپارٹمنٹ سے جرنلزم سے میس کام میں ہم آئے تھے. تو ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب کو میں نے کہا کہ میرا ایک خیال ہے گورنمنٹ کالج میں میں نے ایک کتاب لکھی ہے جرنیلوں کی آئینی ترامیم، جو 58(2)B ایک شک تھی جس کے اوپر پریزیڈنٹ اسمبلیاں توڑ دیتے تھے. میں نے وہ کتاب لکھی تھی. یہاں آ کے میں نے کہا میں پوری یونیورسٹی کی ہسٹری لکھنا چاہ رہا ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ سمیت، تو آپ میری رہنمائی کریں، مجھے گائیڈ کریں. تو انہوں نے ایسا مجھے سمجھایا، ایسا سکھایا، ایسی آؤٹ لائن بنا کے دی کتاب کی کہ وہ میں کتاب ایسے لکھ ڈالی کہ مجھے خود نہیں سمجھ آئی آج تک وہ کتاب میں نے کیسے بنا دی تھی. تو اس پر بھی مجھے یونیورسٹی سے اسپیشل ایوارڈ ملا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امین حفیظ کہتے ہیں جی امین حفیظ یہ ہے، امین حفیظ یہ ہے. امین حفیظ کچھ بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں میں صرف کام کرتا ہوں، ٹارگٹ بناتا ہوں، ٹارگٹ اچیو کرتا ہوں، اور اس کے بعد میرا سارا ٹائم میری بیوی میرے بچوں کے لیے ہوتا ہے. میں اس کے علاوہ کہیں نہیں جاتا، کسی کلب میں نہیں جاتا، کسی پی یو جے میں نہیں جاتا، کہیں لوگوں کی روٹیاں کھانے نہیں جاتا، کسی کے پاس خام خواہ چائے پینے نہیں جاتا. تاثیر موسیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی امین حفیظ صاحب کو زور لگا رہے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں آگے پڑھانا لکھانا شروع کریں. تو تاثیر موسیٰ صاحب اب میں چونکہ جیو ریزائن کر چکا ہوں، فری ہو گیا ہوں، اوپن ہو گیا ہوں، تو اب میں آپ کی خواہش بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کہنے پہ پورا کروں گا. یونیورسٹیوں میں جاؤں گا. جیسے کہ میں نے اپنا جیو چھوڑتے وقت ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور میں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے جیسے اور بہت سے امین حفیظ تیار کروں. یہ نہیں کہ امین حفیظ فوت ہو جائے تو امین حفیظ کا سٹائل ختم ہو جائے. تو میں چاہتا ہوں کہ اور بہت سے امین حفیظ میں تیار کروں. یونیورسٹیوں میں جاؤں گا، خود ان کو بتاؤں گا. تو یہ ساری باتیں میرے اساتذہ نے مجھے سکھائی ہیں، میرے دوستوں نے مجھے سکھائی ہیں، اور خالد محمود صاحب کا جو ماشاءاللہ اقدام ہے وہ یہ محفل سے جاتے ہیں. تو میں اپنی صحافت کے حوالے سے صرف اتنا بتاتا ہوں کہ دیکھیں جی پٹرول جو ہے وہ ملنا بند ہو گیا. ایک وقت آیا پٹرول ملنا بند ہو گیا. تو یہ شہباز شریف صاحب کا دور تھا. تو سارے رپورٹر بنا رہے ہیں، پیٹرول پمپوں پہ جا کے لوگوں کی رائے لے رہے ہیں کہ جناب آپ بتائیں پیٹرول پمپ پہ پیٹرول نہیں مل رہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے جی میں نے امی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تھا، بچوں کو اسکول لے کے جانا تھا، پیٹرول نہیں مل رہا، بڑی مشکل ہے، دس ڈیٹ. لوگوں کے رونا پٹنا. ہمارے صحافی لوگ سارے رپورٹر بڑی محنت کرتے ہیں. اب اسی بات پہ مجھے دفتر نے کہا کہ امین آپ کی بیٹ نہیں ہے. میں چونکہ بیسیکلی سول اور ملٹری بیوروکریسی کور کرتا ہوں، الیکشن کمیشن کور کرتا ہوں. انہوں نے مجھے کہا جی آپ بھی اس پہ آئیں، ذرا تھوڑی سی سٹوری بنائیں. اب امین حفیظ نے سوچا اپنے رپورٹرز کے ساتھ مل کے، اپنے کیمرہ مین، اپنے ایڈیٹرز کے ساتھ مل کے، میری ہمیشہ عادت یہ ہے کہ جو دفتر سے اسائنمنٹ ملتی ہے میں اپنے کولیگز کے ساتھ جن کے ساتھ میرا کمپٹیشن ہے، جن کے ساتھ میرا شریکے والا تعلق ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ کیمرہ مینوں کو میں بٹھا دیتا ہوں کہ آپ بیٹھو، مجھے آئیڈیا ملا، آپ کیا سوچتے ہو، کیا کرنا چاہیے. ایک کیمرہ مین نے مجھے کہا امین حفیظ صاحب آپ کا جو سٹائل ہے نا آپ تھوڑا سا ڈرامہ کریں. میں کہا کیا کروں جی؟ کہتا آپ ایک گاڑی کے آگے نا گھوڑا باندھ دیں اور یہ کہیں کہ پیٹرول نہیں مل رہا، لوگ اپنی گاڑی کو گھوڑے کے ساتھ باندھا ہوا ہے، بھی گھر تو پہنچنا ہے. بڑا زبردست آئیڈیا ہے. دیکھیں ڈسکس کرنے سے چیزیں ملتی ہیں. میں نے ایسے ہی کیا. ایک گاڑی لی، گاڑی کے اندر فیملی بٹھائی، فیملی اس گاڑی کو آگے گھوڑے کے ساتھ باندھا، اور پھر تاثیر موسیٰ صاحب نے کہا امین حفیظ کی ریح خراب ہے. یار میری ریح خراب نہیں ہے، میری ریح بالکل ٹھیک ہے، میں بالکل صحیح لوہریا اپنی ریح بولتا ہوں. لیکن یہ میرے سارے دنیا سارا پاکستان مجھے کہتا ہے میری ریح خراب ہے. اچھا خراب کیا ہے سن لیں. میں نے کیا کہا، وہی سین میں نے بتانا تھا کہ پیٹرول نہیں مل رہا، لوگوں کو مشکلات ہیں، سرے راہ گاڑی چلتے چلتے رک گئی، یہ سین ہے. اور اس کے آگے میں نے گھوڑا باندھ کے خود ٹائی پینٹ کوٹ پہن کے گھوڑے کے اوپر دولہے کی طرح بیٹھ گیا، اور کیمرہ مین کو آگلی گاڑی میں بٹھا کے اس کی ڈگی کھلوا کے کیمرہ مین کو اس میں نے بٹھا دیا کہ اب گاڑی والے کو کہا کہ وہ پیچھے ہلکی ہلکی گاڑی چلا کے رکھے تاکہ یہ نہ ہوگا گھوڑا جب وہ کھینچے تو گاڑی کا بمپر ہی ساتھ آ جائے. تو میں نے کہا تم نے پیچھے گاڑی ہلکی ہلکی سٹارٹ رکھنی ہے. اب وہ گاڑی پیچھے ہلکی ہلکی سٹارٹ ہے، گھوڑا آگے چل رہا ہے، امین حفیظ گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ پیٹرول نہ ملنے کی وجہ سے لاہوری لڑکیاں لاہور کی سڑکوں پر اپنی گاڑی گھوڑے کے ساتھ باندھ کر چلانے پر مجبور ہیں. تو بات میں نے کچھ نہیں کہی، میں نے وہی بات کہی کہ پیٹرول نہیں مل رہا، مشکل ہو رہی ہے، ایک فیملی راستے میں رک گئی ہے تو اس نے اپنے گھر تو جانا ہے. تو یہ میں نے ایک چھوٹا سا کلپ بنایا، اب وائرل ہو گیا. اب اسی طرح پچھلے دنوں شاہی قلعہ میں وہ کسی نے کار ڈرفٹنگ کی اجازت دے دی. تو میں نے اب یہ سوچا کہ مجھے بھی اس میں جا کے کوئی رنگ بازی ڈرامہ کرنا چاہیے.
اب لوگ جا کے ادھر بتا رہے ہیں کہ جناب یہ سڑک ہے, یہ شاہی قلعے کی دیوار ہے, یہ مین گیٹ ہے, یوں گاڑی آئی, یوں چلی, یہ در و دیوار خراب ہوئے, گاڑی ان کے ساتھ ٹچ کر گئی, یہ انٹرنیشنل مانومنٹ ہے, یہاں پر کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی قاعدے قانون کے مطابق. اب امین حفیظ نے اس کو ایکسپلین کرنا تھا. اب میں وہاں پر چلا گیا, سوچا کیا کروں, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. کیمرہ مین کو ہم بیٹھے فروٹر کھا رہے ہیں بیٹھے, تو میں نے کہا یار کوئی سوچو کریں کیا, ہم کوئی نئی چیز کیا کریں. تو ادھر میں ایک بندہ نظر آیا, اس کے پاس بادشاہ سلامت والا ڈریس, تلوار بھی بادشاہ سلامت, گانی, وہ پورا ہیڈ, یہ وہ سارا. میں نے کہا یار ٹھہرو ایک منٹ, یہ ہم لباس پہنتے ہیں. ادھر دو بندے گھوم پھر رہے ہیں, بہت دنیا گھوم پھر رہی ہے. وہ میں نے پیچھے دربار بنائے ہوئے ہیں, ان کو بھی وہی ڈریس پہنایا بادشاہ سلامت والا, وہ جو ان کے وزیروں والا ہوتا ہے وہ یوں پہنایا. اور یوں میں نے پورا بادشاہ سلامت والا گیٹ اپ بنا کے, ڈاکٹر صاحب میں نے کہا, میں کیا ایسے, میں کیمرہ آن کرایا, میں کہا اب ریڈی کریں, ریڈی ہو گیا. اب میں نے کہا کس نے, مطلب میں نے تصور کیا, فرض کریں مغلیہ دور ہو, بادشاہ سلامت اندر موجود ہے, اور اس کی مرضی اور منشا کے مطابق کسی نے کار ڈرفٹنگ وہاں پر کر لی ہے اور ریسی کار چل گئی ہے, اور بادشاہ سلامت کو پتہ چلا ہے کہ اس کے شاہی قلعہ میں اس کی مرضی کے بغیر کسی نے اسپورٹس ایکٹیویٹی کر دی ہے. تو میں نے تصور میں لایا کہ مغلیہ دور ہے, میں بادشاہ سلامت ہوں, مجھے یہ پتہ چلا ہے تو کیا ہونا چاہیے, بادشاہ سلامت جلال میں آ سکتا ہے. تو میں نے وہی ایسے کہا, میں کہ کس نے ہمارے شاہی قلعہ کو سپورٹ سٹیڈیم بنا دیا, تحقیقات کی جائیں. یوں میں نے تلوار نکالی, شاں کر کے میں تلوار نکالی, میں کہا سزا ملے گی. تو اب بات میں نے وہی کی, اور اسی پہ آ کے وہ وزیر جو آلریڈی ہم نے ارینج کیا ہوا تھا, وہ ایسے آ کے سر جھکا کے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں. تو یہ اجازت وزیر مواصلات نے دی تھی. میں کیا وزیر مواصلات کو فوراً طلب کیا جائے. دوسرا وزیر آ کے پاس کھڑا ہو کے کہتا ہے بادشاہ سلامت وزیر مواصلات آپ سے بہت گھبرائے ہوئے ہیں, وہ آپ کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہے, وہ ڈر گئے ہیں. میں کیا فوری اس واقعے کی تحقیقات کی جائیں, ذمہ داروں کا تعین کیا جائے. پھر تلوار نکال کے میں کہا سزا ملے گی. اب یہ چھوٹا سا ہم نے 1 منٹ کا کلپ بنایا, اور یہ انڈیا میں, وائس آف امریکہ میں, BBC میں, مد مقابل ٹی وی چینلز نے اس کو چلایا, اور یہ کہا کہ امین حفیظ کون سی جرنلزم کر رہا ہے, یہ کون سی جرنلزم کی ڈیفینیشن ہے. تو میں کہتا ہوں مجھے ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب نے 1986 میں یہ پڑھایا تھا کہ ٹو انفارم دا پیپل, ٹو ایجوکیٹ دا پیپل اینڈ ٹو انٹرٹین دا پیپل. ڈاکٹر صاحب آپ نے تو ہمیں یہی سکھایا تھا. تو میں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جرنلزم میں اس کی ڈیفینیشن میں آپ کسی کو انٹرٹین نہیں کر سکتے, آپ کر سکتے ہیں انفارمیشن. اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میری ہر خبر میں آپ کو تفریح تباہ کی چیزیں ضرور ملیں گی, لیکن اس میں انفارمیشن ضرور ہوتی ہے. تو جب میں انفارمیشن کے ساتھ انٹرٹینمنٹ دیتا ہوں, ان لوگوں کے چہروں پہ خوشی آ جاتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے صحیح, وہ اپنا غم بھول جاتے ہیں, اور وہ میری خبر سے تھوڑا لطف اندوز ہو جاتے ہیں. بعد میں وہی کہتا ہوں جو سارے رپورٹر کہہ رہے ہیں, مگر کہنے کے انداز میں. اب تاثیر موسیٰ صاحب نے کہہ دیا امین حفیظ صدر پاکستان کا امیدوار بن گیا. اب میں کیسے بن گیا, اب یہ بھی سنیں, چھوٹا سا لطیفہ ہے. میرے دفتر میں بڑی ہائی پروفائل میٹنگ ہو رہی تھی, جس میں 4 بیورو چیف تھے, ویڈیو کانفرنس ہو رہی تھی. میرے بیورو چیف نے کہا کہ امین کوئی آج بڑا کام پڑ رہا ہے, تو آپ میٹنگ میں میرے ساتھ رہیں. 2-3 رپورٹر انہوں نے اور ساتھ بٹھا لیے کہ مطلب ہم وہ گونگے بن کے ہم نے بیٹھنا تھا. کوئی آئیڈیا ہوتا ہم نے چٹ پہ بیورو چیف کو بتانا تھا, تاکہ کانفرنس میں وہ بیٹھا ہوا ہے, ہم نہیں بیٹھے ہوئے, لیکن ہم اس کو اپنے بیورو چیف کو سپورٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. بات ہو رہی تھی ہائی پروفائل ہمارے ہیڈ آفس سے کہ صدر پاکستان جو جناب آصف علی زرداری صاحب جب صدر پاکستان بنے, تو اس وقت ان کے نامینیشن پیپرز کی جانچ پڑتال کا لیے ایک ہینڈ آؤٹ جاری ہوا الیکشن کمیشن کی طرف سے, جو کبھی ہوتا نہیں. وہ ہینڈ آؤٹ بیفور ٹائم جاری ہوا, اور یہ کہا گیا کہ جو صدر پاکستان کے نامینیشن پیپرز ہیں وہ ہر صوبے کے جو چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ ہوتے ہیں, سندھ ہائی کورٹ ہے, اسلام آباد ہے, وہ اس کے پریزائڈنگ آفیسر ہوتے ہیں, نامینیشن پیپر وہ ریسیو کرتے ہیں. جانچ پڑتال چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کرتا ہے. قاعدہ قانون یہی ہے صدر پاکستان کے نامینیشن پیپرز کا. تو اس وقت زرداری صاحب کی کوئی BA کی ڈگری کا, میں نہیں اب کہہ سکتا, چیزیں یہاں پر ہوتی ہیں. بہرحال وہ کوئی مسئلہ تھا, اور زرداری صاحب بالکل کلیئر کٹ تھے, وہ الیکشن جیت کر آئی ہوئی تھی ان کی پارٹی, وہ صدر بننے جا رہے تھے. انہوں نے اس پر بین لگایا ہوا تھا کہ کوئی پرائیویٹ میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, ایون سرکاری میڈیا بھی انہوں نے کہا کہ وہاں پر الاؤ نہیں ہوگا. میرے دفتر نے اس ویڈیو کانفرنس میں یہ سب کو کہا, بیورو چیف کو, کہ ہمارا رپورٹر اس دن جس دن چیف الیکشن کمیشن کے پاس
نامینیشن پیپر کی سکروٹنی ہو وہاں پر ہونا چاہیے. تو بتائیں کون سا بیورو چیف اس بات کو وہ اوکے کرتا ہے اور وہ وہاں پر اپنی ٹیم بھیجے گا. سارے خاموش بیٹھے ہوئے تھے. میں نے اپنے بیورو چیف کو چٹ پہ کہا, میں جاؤں گا, امین حفیظ آپ نام اپنا دے دیں. وہ مجھے کہتا ہے کس طرح؟ میں کہا سر بس چھوڑ دیں, نام دے دیں. انہوں نے میرا نام دے دیا, میرا نام اپروو ہو گیا, ہائی پروفائل. خاور نعیم ہاشمی صاحب تھے. تو انہوں نے اوپر سے اپروول ہو گئی. مجھے انہوں نے کہا یہ میٹنگ میں ہی کہ امین حفیظ کو اوکے کریں اور پوچھیں امین حفیظ کا کوئی ایشو, دفتر سے سپورٹ چاہیے. میں کہا جی 50,000 روپے انعام لوں گا, ایڈوانس پہلے بتا رہا ہوں, کام کروانا ہے تو کروا دیں, نہیں کرانا تو نہ کریں. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں, جب بھی میں کام کرتا ہوں دفتر سے پیسے لیتا ہوں, ایڈوانس لیتا ہوں, خرچ کرتا ہوں, اور جتنے خرچ ہوتے ہیں دینے دار سے باقی پیسے پورے دفتر کو واپس کرتا ہوں. اور اس میں بھی مجھے پتا تھا کہ میں کیوں ٹرین پہ بس پہ جاؤں, میں باہر جاؤں گا, باہر واپس آؤں گا, ہوٹل میں ٹھہروں گا. میں نے اتنا بڑا کام کرنا ہے, مجھے آئیڈیا آ گیا ہوتا میں نے کیا کرنا ہے. اب میں نے کیا کیا, جب اسکروٹنی ہو رہی ہے امین حفیظ صاحب وہاں پر موجود ہے. اب میں آپ کو بعد میں اینڈ میں بتاؤں گا کہ وہ سسپینس کے امین حفیظ وہاں تک پہنچا کیسے تھا. میں اندر بیٹھا ہوا ہوں, موبائل پہ میں واٹس ایپ کر رہا ہوں, دفتر خبریں دے رہا ہوں. میں چونکہ وہاں بول تو سکتا ہی نہیں تھا, واٹس ایپ کیے جا رہا ہوں جو کاروائی ہو رہی ہے. ہمارے دفتر میں جیو ٹی وی کی اسکرین پہ وہ مسلسل ٹکر چلتے جا رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال کے حوالے سے وہ ٹکر چلنے شروع ہوئے. کسی نے آ کے چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کو ایک چٹ دی کہ جناب ان کے سٹاف میں سے کہ جیو ٹی وی کا کوئی نمائندہ ادھر موجود ہے اور جیو ٹی وی پر مسلسل اس اجلاس کی تمام کوریج ہو رہی ہے, یہ اس کو آپ نوٹ کر لیں. چیف الیکشن کمیشن صاحب غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا جی یہاں پر کون جیو ٹی وی کا رپورٹر بیٹھا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہم نے آفیشیلی اناؤنس کیا ہوا تھا, ہینڈ آؤٹ جاری کیا تھا کہ کوئی میڈیا پرسن یہاں پر نہیں ہوگا, یہاں سے جیو ٹی وی کا جو رپورٹر ہے باہر نکل جائے. میں چپ کر کے بیٹھا رہا. پھر انہوں نے دوسری دفعہ کہا, تیسری دفعہ وہ غصے میں آ گئے. اب انہوں نے کہا کہ میں لاسٹ ٹائم کہہ رہا ہوں کہ جو کوئی بھی نکل جائے, وگرنہ ہم اسکروٹنی کریں گے اور پھر ہم اس کا بہت برا حال کریں گے. میں کھڑا ہو گیا. میں کہا سر میں ہوں. آپ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر کیسے پہنچ گئے؟ پورا چیف جسٹس چیف الیکشن کمیشن پاکستان فل غصے میں, آپ کیسے پہنچ گئے؟ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. پورے ان کا غصہ بنتا تھا. تو میں نے کہا سر آپ اتنے غصے میں نہ آئیں, آپ چیف الیکشن کمشنر ہیں, بہت عزت اور احترام ہے میرے دل میں آپ کی, پورا ہاؤس آپ کے احترام میں یہاں پر بیٹھا ہے, لیکن ایک بات آپ خیال فرمائیں کہ آپ مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتے. میں کیوں نہیں نکال سکتا آپ کو؟ نکل جائیں یہاں سے فوراً. دربان دونوں کو انہوں نے آرڈر کیا اس کو لیں اور باہر نکال دیں فوراً. میں کہا سر میں نے آپ سے عرض کیا آپ مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتے. کیوں نہیں نکال سکتا؟ میں کہا سر اس لیے کہ میں صدارتی امیدوار ہوں, جب تک میرے پیپروں کی سکروٹنی نہیں ہوتی آپ مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتے. یہ اگلے دن لوگوں کو بات پھیلی, اگلے دن اخبارات میں یہ پوری میری چیف الیکشن کمیشن صاحب سے جو ٹاک تھی یہ اخباروں میں, اردو انگلش اخباروں میں یہ چھپی. ہوا کیا کہ جب مجھے ذمہ داری میں نے لے لی, میں نے نامینیشن پیپر پریزیڈنٹ آف پاکستان کے میں نے حاصل کیے, میں نے وہ فل کیے. اب میں نے کس وقت جمع کرائے؟ جو لاسٹ ڈیٹ تھی, لاسٹ وقت تھا کہ اس کے بعد کوئی کاغذات نہ جمع کرائے, میرا آئیڈیا چوری نہ ہو. بالکل ہائی کورٹ کے باہر ہم موجود تھے, تمام رپورٹروں کو ہم بھیجتے رہے کہ اپنا اپنا جا کے پہلے تم جا کے لے آؤ. دیکھو ہر گھنٹے بعد جاتے تھے, خبر اپڈیٹ کرنی ہوتی تھی کہ اب اتنے نئے امیدوار آ گئے ہیں, فلانا فلانا آ گیا, دفتر نام لکھوانے ہوتے تھے. آخری امیدوار جو آخری وقت 4 بجے کا ٹائم تھا, اس پہ میں نے سب کو کہا یار صبح سے آپ لوگ جا رہے ہیں تو اب میں آخری لسٹ میں لے کے آتا ہوں جو اپ ڈیٹ کرنے والی ہے. میں اندر گیا, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو میں نے وہ اپنا فارم نکالا, ان کے آگے رکھا. مجھے کہتے ہیں شرارتی یہ کیا کر رہے ہو؟ میں کہا سر خاموش ہو جائیں, آپ نے کسی کو نہیں بتانا, یہ آپ وصول کر لیں. وہ جہاں آپ نے اور اتنے شریف آدمیوں کے وصول کیے ہیں, وہ کوئی صدر بننے والے تو ہیں نہیں, وہ بھی شوقیہ فنکار ہیں. ان میں ایک شوقیہ فنکار, اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیں. سر یہ وصول کر لیں اور سکروٹنی کے لیے مجھے چیف الیکشن کمشنر کے لیے بھیج دیں. کہتے تو کوئی بڑی شرارت کرنے جا رہا ہے. میں کہا نہیں سر پلیز. ترلا منتا کیا, انہوں نے میرے پیپر ایکسیپٹ کیے اور سکروٹنی کے لیے مجھے آفیشیل جو ایک لیٹر ہوتا ہے وہ جاری کر دیا, اسٹیمپ لگا کے سگنیچر کر کے. اب وہ میں نے رکھ کے جیب میں رکھا. اور میں اب آخری بات کہ میں چیف الیکشن کمیشن کے دفتر میں کیسے پہنچا, ان کے کمرے میں موبائل کیسے پہنچا, یہ بھی میں دوستوں کو اور جو اسٹوڈنٹ ہیں اور جو ہمارے سینئر لوگ ہیں رپورٹنگ میں, ان کو میں بتانا چاہ رہا ہوں. اگر میں صبح کے وقت سارا میڈیا آ گیا ہوتا, اس وقت چیف الیکشن کمشنر کی کورٹ میں جاتا,
تو وہاں پر کھڑے تمام رپورٹر طوفان کھڑا کر دیتے کہ امین حفیظ اندر گیا ہے، یا اس کو بھی باہر نکالیں یا ہمیں بھی اندر بھیجیں. یہ ایک پرابلم کریٹ ہو سکتی تھی. میں رات کو چونکہ یہاں سے لاہور سے اسلام آباد چلا گیا تھا، صبح میں نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں تقریباً 7:45 بجے میں چیف الیکشن کمیشن کے آفس کی بلڈنگ میں چلا گیا، اور وہاں جا کے میں نے لوگوں سے سلام دعا کی. ابھی وہ جھاڑو شارو دے رہے تھے اور میں 3 موبائل لے کر گیا تھا، اور میں نے ان کو بتایا کہ یہ کہاں پر یہ اسکروٹنی ہونی ہے. انہوں نے کہا جی فلانے. میں نے ان سے دوستی لگائی، وہ جو چورے چپراسی سارے ہمارے نائب قاصد تھے، تو وہ میں نے ان کو پیسے پوسے بھی دیے. میں کہا ذرا وہ میں نے پلے سے تھوڑے دیے تھے، دفتر سے تھے. میں نے کسی کو 1000 دیا، کسی کو 500 دیا. وہ کہتے ہیں آپ وہ ایک اور لڑکے کو اور بھیجا کہ تم بھی جا، وہ امیدوار آیا ہوا ہے. مجھے کہتے ہیں کہ امین صاحب آپ اتنے پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ اور میں کیا صدر پاکستان کے امیدوار ہیں اور آپ لوگوں کا حق بنتا ہے یار، رکھیں یا 1000 آپ رکھیں، 1000 آپ رکھیں. وہ 4-5 لوگ تھے، میرے کون سے پلے سے پیسے گئے، دفتر کے پیسے تھے، میں بانٹ رہا تھا. دوستی ہو گئی، انہوں نے مجھے چائے پلائی، میرا مذاق بھی کر رہے تھے. میرے ساتھ 1-2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں نائب قاصد، تو پیچھے سے آواز آ رہی ہے وہ یار انہوں نے چائے نال بسکٹ بھی پلا ہے، صدر صاحب ہے نہیں، کوئی پتہ نہیں صدر نہ بن جان کدھر. مطلب وہ میرا مذاق بھی اڑا رہے تھے. بہرحال میں نے مختصر بات یہ کہ ان کے ساتھ مل کے میں اس کمرے تک پہنچ گیا جہاں پر چیف الیکشن کمیشن پاکستان نے 9-9:30 بجے آ کے اسکروٹنی کرنی تھی. میں وہاں پر اپنے جو موبائل لے کر گیا ہوا تھا ان کو سائلنٹ کر کے میں نے ادھر ان کو چھپا دیا اس ہال میں. جیسے اس ہال میں کسی کرسی کے پیچھے ادھر ادھر میں نے چھپا دیا. تو جب روٹین میں سب لوگ اندر آ رہے تھے، میں ان کے ساتھ اندر آیا. اس وقت میں نے اپنا ایک موبائل آفیشلی وہاں ضبط بھی کروا دیا، جو سارے لوگ کرا کے ٹوکن لے رہے تھے تاکہ کسی کو مجھ پہ شک بھی نہ ہو. اور میں صدارتی امیدوار بن کے اندر بیٹھا ہوا تھا. اور جب فنکشن شروع ہوا اسکروٹنی، تو وہاں پر میرے آلریڈی 2 موبائل موجود تھے تاکہ کسی کی بیٹری یا موبائل ایک کام کرنا چھوڑ بھی دے تو دوسرا موبائل میرا ایکٹیو ہونا چاہیے. اسی موبائل پہ میں سب کچھ کرتا رہا. تو خبریں چلتی رہیں. باہر کھڑا جو رپورٹر تھا اس کو بھی معلوم نہیں تھا، ایون پورے اسلام آباد آفس کو بھی نہیں معلوم تھا ہمارے اس پلان کے بارے میں. تو اس رپورٹر کو جب وہ جیو پہ خبر چل رہی تھی، سارے اس کو ڈانٹ رہے تھے کہ یار تم اپنے دفتر میں خبریں لکھوائی جا رہا ہے اور ہمیں ڈانٹ پلا رہا ہے، ہمیں بھی بتا کیا ہو رہا ہے اندر. تو وہ بھی قسمیں کھا رہا تھا کہ بائی گاڈ مجھے نہیں پتا، میں نے ایک خبر نہیں دی. اور جب ان دا اینڈ ساری اسکروٹنی ختم ہو گئی، امین حفیظ صاحب اندر سے باہر آئے، تو ان سارے رپورٹروں نے جنہوں نے اپنے دفتر سے میں سمجھتا ہوں کہ کئی قسم کی ڈانٹ کھائی ہوگی، انہوں نے مجھے پیار کیا، سینے سے لگایا، میری پپیاں بھی لیں اور مجھے شام کا میرے اعزاز میں ڈنر بھی دیا. اور انہوں نے کہا کہ امین حفیظ صاحب آئیڈیا دا مول ہوتا ہے تو تسی اسلام آباد آ کے چھا گئے. سو بات یہ ہے، کام آپ کوئی بھی کریں دل لگا کے کریں، سوچیں کہ آپ اسی کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ ہمارے ہاں نئی نسل میں پرابلم یہ ہے، میں جہاں کہیں کسی یونیورسٹی میں جاتا ہوں، بچے مطلب BS کمپلیٹ کر رہے ہیں، MPhil کر رہے ہیں، اور ان سے بات کرو خالد صاحب تو وہ زبزبب کی کیفیت میں ہے کہ سر ہمیں جاب ملے گی، سر ہم کہاں پہ جائیں گے، یہ ڈگری ہم لے رہے ہیں، ہمارا فیوچر کیا ہے. مطلب ایک بات یہ ہے کہ آپ جو تعلیم دے رہے ہیں اس کا نہ تو مارکیٹ میں روزگار اویلیبل ہے، نہ اس کا کوئی بزنس اویلیبل ہے. آپ بالکل ایک فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، پیسے آپ لیے جا رہے ہیں، ڈگریاں چھاپ کے بچوں کو آپ دیے جا رہے ہیں. یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ کتنی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں. مجھے بتائیں الیکٹرانک میڈیا میں اس وقت کتنے ٹی وی چینل ہیں اور ان میں کتنا سٹاف ہے. میں شرطیہ کہتا ہوں، دعوے سے کیمرے کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہوں، پچھلے 3 سال میں اگر پورے پاکستان کے نیٹ ورک میں کسی نے 100 بچوں کو روزگار دیا ہے تو مجھے پیمرا ان ٹی وی چینلوں کے نام بتا. اور آپ ہر سال پرائیویٹ سیکٹر میں اتنی یونیورسٹیاں آپ نے بنا دی جہاں میس کام کی آپ ڈگریاں دے رہے ہیں، سرکاری آپ نے کالجز ہیں، سرکاری یونیورسٹیز ہیں، آپ اتنی بڑی کھیپ تیار کر رہے ہیں، مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. بچوں میں مایوسی تو آئے گی. تو آپ تھوڑا سا ہمیں بھی سکھایا گیا تھا جب ہم اسٹوڈنٹ تھے ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب کے دور میں. ٹوٹل ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا 45 کی کلاس فائنل ایئر کی ہوتی تھی تو تقریباً 50 کی کلاس فرسٹ ایئر کی ہوتی تھی. وہی لوگ MA میں اوپر آتے تھے، 2-4 اس میں سے فارغ ہو جاتے تھے. فائنلی 45 میں سے کوئی 35-36 لوگ فائنل اپیئر ہوتے تھے اور پاس ہوتے تھے. اور ان میں بھی 3-4 لڑکیوں کی تو شادی ہو جاتی تھی، 2-4 کے ابو بڑے امیر ہوتے تھے، وہ کاروبار میں چلے جاتے تھے. عملاً 25 لوگوں کو روزگار چاہیے ہوتا تھا 45 کی کلاس میں. تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے اکثریت بچے جاب اور یونیورسٹی ختم ہونے سے پہلے جاب پر آ گئے ہوئے تھے. مطلب میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں
ابھی 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا, جنگ اخبار 82 میں آیا, تو مجھے وہاں میں نے اپلائی کیا اور میں نے وہاں سلیکٹ ہو گیا. میرے ساتھ انتخاب حنیف شیخ صاحب تھے, سارے دوست تھے, فیصل فروخ, یہ تقریباً 8-9 لوگ. ہم آلریڈی مختلف اخبارات میں, ٹی وی چینل تو تھے نہیں, اخبارات میں ہم آلریڈی کام کر رہے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت طلب زیادہ تھی اور جو فیکٹریاں بنا رہی تھیں صحافی وہ کم بنا رہی تھیں, ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی. آج ڈیمانڈ نہ ہونے کے برابر ہے اور پیچھے فیکٹریاں دھرا دھر آپ کو ڈگریاں دے دے کے, اور وہ بھی ماں باپ کے اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں. یہ بڑا زیادتی ہے, یہ تھوڑا سا بیلنس ہونا چاہیے. ابھی بات ہو رہی تھی کہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے میں عرض کروں کہ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آن لائن ہے, ڈیجیٹل میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, یہ اب کوئی ڈکا چھپا کاروبار نہیں ہے. امین حفیظ کو دیکھیں کہ اگر 40 سال نان سٹاپ اتنے بڑے جنگ اور جیو گروپ میں کام کرنے کے بعد اگر میں نے اس کو کوئٹ کیا ہے اور میں اپنا سوشل میڈیا میں آ گیا ہوں, تو سوشل میڈیا میں کچھ تو ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں امین حفیظ سوشل میڈیا پہ آگے کیا کرے گا. میں کہتا ہوں میری پٹاری میں بہت کچھ ہے, مجھے پتہ ہے کہ میں نے سوشل میڈیا پہ کیا لے کے آنا ہے. میرا جو سٹائل ہے, جو لوگوں نے مجھے عزت دی ہے, جو لوگ مجھے پسند کرتے ہیں, میں نے اپنا سوشل میڈیا پہ اپنے صحافتی نئے سفر کا آغاز, اللہ تعالیٰ کے گھر جا رہا ہوں, حرم شریف میں دعا بھی مانگوں گا, نبی پاک کے روضے پہ بڑا باادب کھڑے ہو کے ان کو سلام بھی پیش کروں گا اور ان سے مدد بھی مانگوں گا. میں سوشل میڈیا میں ایک نئے خوبصورت سٹائل میں اس طرح لوگوں کو انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ دوں گا کہ جو لوگوں کا ڈیجیٹل میڈیا کے بارے میں ایک تھوڑا سا کانسیپٹ اچھا نہیں ہے, میں اور میرے جیسے لوگ جو سوشل میڈیا میں آئیں گے یقیناً وہ ایک بہتری لائیں گے. آخری ایک چھوٹی سی مثال میں دے کے پھر اجازت چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ مجھے ایک دن فون آیا, ڈاکٹر صاحب جو رپورٹر ہمیشہ کام بھی کرتے ہیں, کسی کام پہ بہت خوشی بھی ہوتی ہے. مجھے جس بات کی خوشی ہے وہ دیکھیں, ایک دن مجھے SOS ولیج, یہ جو ہمارے بے سہارا اور یتیم لوگوں کا عیدی اور SOS ولیج جیسے جو ادارے ہیں, یہاں پر بچے پلتے ہیں. یہ اکثریت وہ بچے ہوتے ہیں, بلکہ ہوتے ہی سارے وہ ہیں جو ماں باپ نے چھوڑ دیے ہوتے ہیں سڑکوں پہ ادھر ادھر, اور وہ بھاگ جاتے ہیں اور بچہ چھوڑ جاتے ہیں یا ان کے جھولے میں ڈال کے چلے جاتے ہیں. مجھے ایک دن فون آیا SOS ولیج کی سربراہ کا, الماس بٹ کا. انہوں نے کہا کہ امین حفیظ ہم آپ کے سٹائل سے بہت مطمئن ہیں, آپ بڑی خوبصورت بات, بڑی باتیں بڑے لائٹ موڈ میں کہہ جاتے ہو. ہمارا ایک مسئلہ ہے, ہم نے پنجاب اسمبلی میں بھی اٹھوایا ہے, ارکان کو کہہ کے ہم نے قومی اسمبلی میں بھی اٹھایا ہے, ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. یہ مسئلہ میرا نہیں ہے, یہ یتیم بے سہارا لاوارث بچوں کا مسئلہ ہے. میں نے کہا جی میڈم کیا ایشو ہے. کہتے ہیں آپ میرے آفس آ جائیں. میں پہنچا اپنے کیمرہ مین کے ساتھ وہاں. انہوں نے مجھے بتایا کہ شہباز شریف صاحب کا دور تھا. انہوں نے کہا جی یہاں انہوں نے جو بچے میٹرک میں اپیئر ہونے کے لیے کلاس 9 میں, آپ کو پتہ ہے کہ تمام تعلیمی ادارے 9th میں ان کی رجسٹریشن کرتے ہیں, پھر وہ بچوں نے 10th میں جا کے اپیئر ہونا ہوتا ہے. تو اس سال انہوں نے یہ پالیسی مرتب کر دی کہ اب جو بچہ کلاس 10 کے لیے رجسٹرڈ ہوگا ایٹ دا ٹائم آف کلاس 9 ارلی ایج میں, تو وہ بچہ اپنا بے فارم نادرا کا کمپیوٹرائز وہ جمع کرائے گا. اور جو بچہ یہ نہیں جمع کرائے گا اس کی رجسٹریشن نہیں ہوگی, مطلب وہ بچہ رجسٹرڈ نہیں ہوگا, مطلب وہ بچہ میٹرک کا امتحان نہیں دے سکے گا, مطلب اس کا ID کارڈ بھی نہیں بنے گا, اس کا فیوچر ڈارک ہو گیا. تو انہوں نے کہا جی اب ہم نادرا کے پاس گئے ہیں, ان کو اپنا کیس پٹ کیا ہے, اسمبلیوں میں کیس پٹ کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. بے فارم اور نادرا میں رجسٹریشن کے لیے آپ سب کو پتہ ہے بچے کو آپ نے رجسٹرڈ کرانا ہے تو اس کی ماں اور اس کی باپ کا ID کارڈ ہونا ضروری ہے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے. تو نادرا والے کہتے ہیں جی آپ اس کی امی اور ابو کا ID کارڈ لائیں. تو نادرا کے وہ جو الماس بٹ محترمہ تھیں, وہ SOS ولیج جی, وہ کہتی ہیں ہمیں تو ان کے نام کا نہیں پتہ, ہم نے ان کے جعلی نام رکھے ہوئے ہیں, تو ہم ان کے امی ابو کو کہاں سے ڈھونڈیں اور ان کا ID کارڈ ہم کہاں سے لائیں. تو اس کے بغیر ان کا بے فارم امین بنوانا چاہتے ہیں, یہ ہمارا ایشو ہے. اب میں نے سارا مسئلہ سمجھا اور میں نے اب اپنے سٹائل میں وہاں ان کو کہا, میں کہ جی آپ ایک تو ہمیں ڈاکومنٹری بنائیں, بچے جہاں پر پڑھ رہے ہیں کھیل رہے ہیں, ان کی SOS ولیج میں آپ جانتے ہوں گے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں, نہ وہ بچے وہ امی کے ہوتے ہیں نہ امی ان کی اصلی ہوتی ہے, یہ انہوں نے ایک فرضی سے گھر اور امی بنائی ہوتی ہیں, اس میں سارا کچھ ہوتا ہے. اور وہ سارا ہم نے اس کی ریکارڈنگ کی, ماں اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہے, ان کو پڑھا لکھا رہی ہے. وہی بچے اب اسکول میں SOS ولیج کے اسکول ہوتے ہیں, اس میں وہ ہمیں لوز فوٹیج چاہیے تھی, وہ ہم نے ساری بنائی.
اب وہ ساری فوٹیج بنانے کے بعد امین حفیظ نے کہا، میں کہ یار یہ سے تو ہم فلم بنا دیں، ڈاکومنٹری بنا دیں، تو یہ تو کسی کو حکمران کو تو کوئی اس سے مطلب کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو وہ کس طرح ہم اس کو قائل کریں کہ ان بچوں کا یہ ایشو تھا. میں نے پھر یہ سوچا، میں نے ان بچوں کو، ان کی سربراہ کو کہا کہ میرے کو 3-4 بچے ایسے دے دیں جو اچھا بول سکتے ہیں. انہوں نے میں بچے دیے. میں نے کہا ان کی ٹیچر آپ ہمارے ساتھ بٹھا دیں تاکہ آپ کی موجودگی میں ذرا ہم بچوں کو اب میں رلانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا وہ کیوں رلانا چاہتے ہیں؟ میں کہا جی دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ بچے رو رہے ہیں، آنسو نکالیں. جب یہ رو رہے ہیں، آنسو نکال رہے ہو نا، تو پھر یہ فکرہ کہیں کہ ہمارے تو ماں باپ نے ہمیں پھینک دیا اور اب ہماری شناخت کا وقت آیا ہے، تو ہمارے حکومت جو ہے وہ اب ہمیں ہماری شناخت نہیں دے رہی. پہلے ہمارے ماں باپ نے ہمیں سینے سے نہیں لگایا، آج حکومت ہمیں شناخت نہیں دے رہی، تو ہم چاہے کو. تو میں نے اس طرح ان کو بچوں کو رلاتے ہوئے اس طرح کے دردناک فکرے، 1 سے 2، 2 سے 3 بچوں کے یہ 7-8 انٹرویوز میں نے ان کے اس طرح روتے ہوئے، نہیں صحیح رو رہے، دوبارہ رلایا. یہ کام میں نے بچوں کو رلایا. یہ ڈاکومنٹری بنی. شہباز شریف صاحب نے کہیں رات 9 بجے یہ ہیڈ لائن سٹوری تھی چلی. اس کے فوراً بعد انہوں نے ہمارے ٹاپ ایڈیٹرز مینجمنٹ کو فون کیا، ان کے میڈیا سیل نے، کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب اس ایشو پہ جو امین حفیظ کی ابھی SOS ولیج کے بچوں کی سٹوری چلی ہے اس کے اوپر کچھ کہنا چاہتے ہیں. ہماری فوراً لائیو گاڑی 180H ماڈل ٹاؤن پہنچی، سارا رابطہ ہو گیا. تقریباً 9 بج کے مجھے یاد ہے، میں خبرنامہ دیکھ رہا تھا، 45-46 منٹ پہ لائن اپ ہو گئے. شہباز شریف صاحب آگے بالکل کیمرے کے سامنے، اور ہماری اینکر نے کہا کہ امین حفیظ صاحب کی ابھی جو ڈاکومنٹری SOS ولیج کے بچوں کے بارے میں تھی اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی میاں شہباز شریف صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیمرہ ان کے اوپر چلا گیا. اب شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ، میں نہیں کہنا چاہ رہا، ماشاءاللہ وہ پورے فنکار آدمی ہیں، پورا ڈرامہ بھی کرتے ہیں. انہوں نے بچوں سے زیادہ آنسو نکال کے کہا، کون کہتے کئی بچے یتیم ہیں، یہ بے سہارا ہے، میں بنوں گا ان کا سہارا، میں بنوں گا ان کا باپ، میں ان کو دوں گا پاکستان کی پہچان، میں دوں گا ان کو شناختی کارڈ. اب کس طرح ان کا ID کارڈ بننا ہے، بے فارم کیسے بننا ہے، یہ اسٹیٹ کو پتہ ہے. آج رات ہم بیٹھیں گے، ہم پوری کیبنٹ بیٹھیں گی اور ان بچوں کا مسئلہ آج ہی ہم حل کریں گے. یہ کل لاسٹ ڈیٹ ہے، میں نے پتہ کر لیا ہے، یہ بچوں کے ایڈمیشن جائیں گے اور یہ ہماری اولاد ہیں اور ہم ان کو کریں گے جو بھی ان کا سٹائل تھا. انہوں نے پورا میں کہتا ہوں 12 منٹ ہمارا خبرنامہ رکا ہوا تھا اور ان کی شہباز شریف صاحب کی بات چل رہی تھی. ختم ہوگی بات، ہم سو گئے، میں بھی سو گیا، گورنمنٹ بچے سارے ہو گئے. اگلے دن مجھے صبح 10 بجے کے قریب میڈم الماس بٹ کا فون آیا، امین آپ کدھر ہو؟ میں کہا میڈم میں آفس بیٹھا ہوں. وہ جلدی سے اپنا کیمرہ لے کے آ جاؤ. میں کہا کیا ہوا ہے؟ کہتی وہ کام جو اسمبلیاں نہیں کر سکیں، جو قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی نہیں کر سکی، وہ آپ کی ایک ڈاکومنٹری نے، جو وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کہا، ہمارے ادھر SOS ولیج کے اندر نادرہ کی موبائل وین آ گئی ہے اور وہ اسٹامپ پیپر لے کے آ گئے ہیں، جھوٹے سچے جو بھی ہوتا ہے، اور اس پہ کہہ رہے ہیں بس جو بھی آپ یہ کریں. وہ کوئی اسلامی نقطہ نظر سے کوئی عبداللہ نام ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ، کوئی جو بھی یہ نام رکھا گیا ان بچوں کا. اور ان کی جو SOS ولیج کی سربراہ تھی، اس کا جو ہیڈ کا ID کارڈ تھا وہ بطور ماں، اس میں فیصلہ ہو گیا نا گورنمنٹ نے، اب کوئی رستہ نکالنا تھا، تو ان کا ID وہ بے فارم بن گیا، سب کچھ ہو گیا. اور میں نے پھر اسی طرح جا کے ان کی ڈاکومنٹری بنائی اور گورنمنٹ کو اپریشیٹ کیا، تعریف کی. اور ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک شادی میں میڈم الماس جو SOS ولیج کی سربراہ تھیں وہ مجھے ملی اور انہوں نے مجھے کہا کہ امین حفیظ آپ کو یاد ہوگا آپ نے ہمارے SOS ولیج کے بچوں کی ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی، پھر وہ بے فارم بن گئے تھے، بچوں میٹرک میں چلے گئے تھے، تو آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتی اس میں سے ہمارے 14 بچے ابو 90% نمبر لے کے بیٹیاں کنیڈ کالج میں اور بیٹے GC یونیورسٹی میں داخل ہوئے. اور یہ سلسلہ چل پڑا ہے. اب تمام یتیم، بے سہارا، یہ لاوارث بچے جن کو ہم کہتے ہیں، ان کا بھی اسی فارمولے کے تحت بے فارم بن رہا ہے اور اسی بیس پہ ان کا ID کارڈ بن رہا ہے اور ان کے لیے ترقی اور عزت کے راستے کھل گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بطور جرنلسٹ یا ہم فیلڈ میں جس فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں، دیانتداری سے، ایمانداری سے، بغیر کسی کی جیب پر نظر رکھے ہوئے کسی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تو اس کا صلہ ہمیں اللہ تعالیٰ بھی دیتے ہیں. اور دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس کے بعد یہ صلہ مجھے حکومت پاکستان نے پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ کی صورت میں دیا. اور جب یہ مجھے دیا اسی ہائی پروفائل میٹنگ میں جو میں اسلام آباد میں پیش ہوا،
مجھے جو انہوں نے میری چند مثالیں دیں ان میں ایک انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے کیریئر میں جو ایس او ایس ولیج کے بچوں کا تھا اس پہ گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے اور آپ کو یہ ایوارڈ ملنا چاہیے. میں آپ کو چونکہ معلوم ہے کہ سول اور ملٹری بیوروکریسی کور کرتا ہوں, تو ایک دفعہ اسلم بیگ صاحب ریٹائر ہوئے تو ان کے ایک دوست تھے کرنل اکرام صاحب, وہ اس وقت پی آئی ڈی کے بھی ڈائریکٹر جنرل بنے. تو بہرحال انہوں نے پریس کانفرنس کی, تو پریس کانفرنس کے بعد جب سوالات ان سے پوچھے گئے جنرل اسلم بیگ صاحب سے, تو ان سے ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا, ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اورنگزیب صاحب, وہ نیشن اس میں اخبار میں مسلم اخبار کے وہ سینئر رپورٹر تھے. تو انہوں نے سوال پوچھا کہ جنرل صاحب کہا جاتا ہے کہ جنیجو گورنمنٹ جب برطرف کی گئی تھی اور پھر اس کی بحالی کا کیس کورٹ میں چل رہا تھا, تو کہا جا رہا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ محمد خان جنیجو کی حکومت کو بحال کرنے جا رہی تھی اور آپ نے بطور آرمی چیف ان کی حکومت کو بحال ہونے سے رکوایا, کیا یہ بات درست ہے؟ تو اسلم بیگ صاحب نے پریس کانفرنس میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اس وقت چونکہ ہم الیکشن اناؤنس کر چکے تھے, پولیٹیکل پارٹیز الیکشن میں جا چکی تھیں, تو بہت ایشو آگے چلا گیا ہوا تھا. تو اب میں نے ایک ذمہ دار بندے کے تھرو اعلیٰ عدلیہ کے ایک ذمہ دار کو یہ میسیج دیا تھا کہ جنہیں جو گورنمنٹ بحال نہیں ہونی چاہیے, اگر بحال ہوگی تو بڑے ملک میں پولیٹیکل مسائل آ جائیں گے. تو تمام اخبارات نے, ٹی وی چینل تو تھے نہیں, تمام اخبارات نے یہ ہیڈ لائن لگائی کہ جنیجو حکومت کی بحالی میں نے رکوائی, جنرل اسلم بیگ, یہ ہیڈ لائن چلی. اب یہ جب چلی کہ میں نے رکوائی, مطلب آپ سپریم کورٹ کے ہائی پروفائل 7 رکنی بینچ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان سے فیصلہ تبدیل کرایا. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ سو موٹیو لیا, اور جو رپورٹر اس پریس کانفرنس کو کور کر رہے تھے ان سب کو سپریم کورٹ اسلام آباد میں طلب کیا. یہ کیس چلتا رہا, تو اس میں امین حفیظی حد تک پیش ہوا. میری پارٹیسپیشن جو آپ سننا چاہ رہے ہیں, تحصیل مصطفیٰ بڑے شرارتی آدمی ہیں, تو انہوں نے مجھے یہ جب میری اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونے لگی تو وہ اس سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان اپنے باقی ججز کے ساتھ یہ جو بات کہہ چکے تھے کہ ہم منہ کالا کر دیں گے. وہاں پر ایک ٹیپ ریکارڈر تھی, وہ ٹیپ ریکارڈر پیش کی جائے. کیوں نہیں ٹیپ ریکارڈر پیش کی جا رہی؟ کیونکہ اس وقت تو کوئی کیمرہ نہیں تھا, صرف ایک ٹیپ ریکارڈر تھا, اور ٹیپ ریکارڈر ہی اس بات کا ثبوت تھا کہ جنرل اسلم بیگ کے یہ الفاظ تھے یا نہیں, یا کس انداز میں کہے گئے تھے. وہ ٹیپ ریکارڈر پیش کیا جائے, وہ ایک ٹیپ ریکارڈر پیش کیا جائے, یہ کیا جائے, ورنہ ہم یہ کر دیں گے, وہ اس طرح کی باتیں تھیں. تو میں نے وہاں پر چونکہ موجود تھا, تو میں نے کہا ایک تو ٹیپ ریکارڈر تھی نہیں, وہاں تو 2 ٹیپ ریکارڈر تھے. اور میں نے اپنے کیمرہ مین کو, جو اسٹیل کیمرہ مین ہے, اس سے میں نے اس دن کی تصویر نکلوائی, تو واقعی اسلم بیگ صاحب کے آگے 2 ٹیپ ریکارڈر تھے. تو وہ میں نے اس کی 5-7 تصویریں وہ بنا کے میں عدالت میں پیش ہو گیا. تو میں یوں کھڑا تھا, تو مجھے وہ ہمارے سرکاری وکیل کہتے ہیں بازو اس طرح نہیں کرتے, ایسے کھڑے ہوتے ہیں. میں کہا اب مجھے کیا پتا, میں کبھی کورٹ میں گیا ہی نہیں تھا اس طرح کے, اور وہ بھی ہائی پروفائل فل جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے, میں وہاں موجود. تو مجھے کہتے ہیں جی آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ میں کہا سر میں تو کچھ کہنا نہیں چاہ رہا, اتنی باتیں ہو گئی ہیں, اتنے رپورٹروں کے بیانات آ چکے ہیں, وہی بیان ہے جو انہوں نے دیا, وہی بیان میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں میں کوئی منفرد نئی بات آپ کے سامنے لاؤں, تو وہ ایک نئی بات لانا چاہ رہا ہوں. آپ پورے کیس میں اب تک ایک ٹیپ ریکارڈر ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں پیش کریں, ورنہ منہ کالا کر دیا جائے گا. سر یہ آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا, اخباروں میں چھپی ہے. کہتے ہیں جی بالکل ہم یہ کہہ رہے ہیں, اور آپ بھی بتائیں کس کے پاس ہے وہ ٹیپ ریکارڈر. میں کہا سر آپ ایک ٹیپ ریکارڈر ڈھونڈ رہے ہیں, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہاں پر ایک نہیں 2 ٹیپ ریکارڈر تھے. کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ میں وہ نا وہاں 250 میں پورے بینچ کے پاس آ کے چلا گیا. خیر وہ بندہ ان کا آ گیا, انہوں نے تصویریں لی, وہ تمام ججز کو تصویریں دی, اور اس پہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا تھا کہ 2 ٹیپ ریکارڈر موجود تھے. تو یہ میں نے وہاں پر ایک نیا پنڈارا باکس کھول دیا کہ ایک نہیں 2 ٹیپ ریکارڈر تھے. بہرحال وہ تو ساری باتیں ایک الگ ہیں. اینڈ میں فیصلہ کیا ہوا, اعلیٰ عدلیہ نے کیا فیصلہ دیا, دوسری طرف آرمی تھی, ادھر عدلیہ تھی. اینڈ میں جو ہم نے اور آپ نے خبر پڑھی, خبر یہ آئی تھی کہ جناب سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل اسلم بیگ صاحب کو آئندہ مستقبل میں عدلیہ کے بارے میں بہت محتاط انداز میں گفتگو کرنی چاہیے. یہ تھی ہمارا اعلیٰ عدلیہ کا فیصلہ.
بہت شکریہ. میں مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ کے جو ذمہ داران ہیں جناب خالد محمود صاحب اور سیکرٹری تحصیل مصطفیٰ صاحب اور اپنے انتہائی باادب میرے بہت عزت احترام ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب کا میں بہت مشکور ہوں. آج امین حفیظ کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن امین حفیظ کو آپ سب لوگوں نے بنایا. میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، اور جو آپ دوست مجھے عزت دیتے ہیں میں آپ کا بہت مشکور ہوں.